प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन, आपका पसंदीदा शो प्रेज द लॉर्ड, जिसमें आप बहुत सारे खुदा के अजीम खादमों से मुलाकात करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस से आप फ़ायदा उठाते हैं। और हमारी काविश यही है कि कोई भी शख्स अदब मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम को जानता हुआ उसके मुकाशफात से वाकिफ़ हो और मुनव्वर होता चला जाए उस रोशनी से जो खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है। और खुदावंद अपने लोगों को ब्लेस करता है, खुदावंद अपने लोगों को बरकतों पर बरकतें फराहम करता है। दोस्तों, आज का ये स्पेशल शो जो है वो यीशु मसीह की शहाना आमद है यरूशलेम के अंदर, जो कि बहुत खूबसूरत आमद है और यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश किया गया। और हम बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये बादशाह कैसा बादशाह है, जो कि यीशु बादशाह है। आज मेरे साथ मेरे पहले मेहमान किसी तारफ के मोहताज नहीं है, वाइस प्रिंसिपल हैं FGA बाइबल सेमिनरी के, और आप उनसे वाकिफ़ हैं। बहुत सारी जगहों पे खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, अजीम खादम हैं, इंटरनेशनली मूव करते हैं। और आपकी भरपूर तालियों में मैं वेलकम करना चाहूँगा पास्टर तारक वारिस। वेलकम सर, वेलकम इन द शो, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक है, खुदावंद का शुक्र है। खुदावंद की तारीफ हो। डॉक्टर साहब, भाई साहब, बादशाह यीशु मसीह जिस एंगल से, जिस पर्सपेक्टिव से यहूदी बादशाह को देखना चाहते थे, शायद उनकी तवक्को पर पूरा ना उतर सका यीशु मसीह। व्हाट इज द बिब्लिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अ किंग ऑफ ज्यूज? इसमें हमने जिस बात को सामने रखना है वो है कि यहूदी लोग पुराने अहदनामे की रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह की आमद का, या वो मसाया कहते थे, मसाया की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। और उसमें हुआ ये कि उन्होंने इब्रानी बाइबल या तनाख या अहद कदीम या पुराना अहदनामा जिसे हम कहते हैं, उसके उन इक्तबासात पर तो फोकस किया जहाँ बादशाह एक हाकिम और एक जो है ज़बरदस्त हुक्मरान है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कलामे मुक़द्दस के उन हिस्सों को या तो नज़रअंदाज कर दिया या फिर टोटली मिसअंडरस्टैंड कर दिया, जहाँ ये लिखा था कि खुदा की तरफ से आने वाला इसराइल का मसीहा जो है वो एक दुख उठाने वाला खादिम और सुलह को फ़रोग देने वाला बादशाह होगा। पहली सदी का जो तारीखी कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि 63 कबल अज़ मसीह में 63 BC में रूमियों ने मुल्क इसराइल पर आकर कब्ज़ा कर लिया। इससे पहले यहूदी मिस्र की ग़ुलामी में भी रहे थे, फिर वो बाबल की असीरी में रहे, और अब वो अपने ही वतन में अपनी मुकद्दस सरजमीन में गुलाम बन गए। एक बेदीन और बुत परस्त सुपर पावर और उसके फौजियों ने उनके मुल्क पर कब्जा जमाया हुआ है। रूमी सिपाहियों के घोड़े वहाँ दनदनाते फिरते हैं। रूमियों ने यहूदियों ही में से लोगों को मुकर्रर करके, जैसे मत्ती खुदावंद यीशु मसीह का एक शागिर्द था, ज़काई, ऐसे लोगों को उन्होंने मसूल लेने के लिए मुकर्रर किया। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यहूदी लोग इस बात की तवक्को में थे कि यहोवा खुदा की तरफ से जिस बादशाह ने आना है वो एक फौजी जर्नैल, एक ज़बरदस्त जंगजू और एक ताकतवर सियासी हुक्मरान होगा। यहाँ तक कि यहूदियों का एक फ़िरका था, असीनी फ़िरका, वो ये भी मानते थे कि जब खुदा का मसीह आएगा तो वो घोड़े पर सवार होकर शहर यरूशलेम से तलवार के साथ फतह करता हुआ आगे बढ़ेगा। यहूदी मर्द उसके साथ होंगे और वो फतह करता हुआ रोम की जो सल्तनत है, जो मौजूदा इटली है, वहाँ के दारुल हुकूमत रोमा शहर में पहुँचेगा और वहाँ रूमी शहनशाह कैसर के महल में दाखिल होगा और उसके तख्त तक पहुंचकर उसको गिरेबान से पकड़कर नीचे उतारेगा, उसका सर कलम करेगा और यूं पूरी दुनिया में यहूदियों की बादशाही को
قائم کرے گا. لیکن اس کے برعکس کھجوروں کے اتوار کی مناسبت سے کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جب مسیح یروشلم شہر میں شاہانہ طور پر داخل ہوا تو زکریا کی کتاب کے باب نمبر 9 کی آیت نمبر 9 تا 10 میں لکھا ہے کہ یہ بادشاہ جو تیرے پاس آتا ہے اے بنت سیون یعنی یا یروشلم کے رہنے والوں، وہ حلیم ہے اور وہ گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. اور پاسٹر صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس زمانے میں جب کسی بادشاہ نے جنگ کرنے کے لیے آنا ہوتا تھا نا کسی دوسرے علاقے میں تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آتا تھا، اور اگر اس نے امن اور صلح کے لیے آنا ہے تو پھر وہ گدھے پر سوار ہو کر آتا تھا. تو لکھا ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کلام میں یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 13 کی آیت نمبر 12 تا 19 میں کہ خداوند یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر آیا. اور پھر زکریا میں آگے لکھا ہوا ہے کہ میں افرایم سے یعنی اسرائیل میں سے رتھ، یعنی اس زمانے میں یہ جو تھے نا گھوڑوں کے اور ہاتھیوں کے بڑے بڑے رتھ وہ بناتے تھے جنگیں لڑنے کے لیے، اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا. نہ ہاتھیوں کے رتھ ہوں گے نہ گھوڑوں کے جو ہے جھنڈ ہوں گے، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ سنائے گا، صلح کی خوشخبری سنائے گا. لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا؟ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی. تو اس میں جوئش لوگوں نے جو جس بات میں غلطی کی وہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ آنے والا مسیح ایک جنگجو لیڈر ہوگا جو اسرائیل کے دشمنوں کی جانیں لے گا. لیکن جو مسیح آیا اس نے کہا کہ میں جانیں لینے نہیں بلکہ اپنی جان دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ ان سب کو خدا کے لیے جیت لوں اور ان میں خدا کی بادشاہی قائم ہو جائے. بالکل بھائی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی کہ ان کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ کس طرح سے بادشاہ کو آنا ہے. کیا اس کا کوئی بیبلیکل ریفرنس ان کے پاس موجود تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اس طرح سے جو بادشاہ ہے جو مسیح ہے اس نے انٹر ہونا ہے؟ کیونکہ بائبل کے اندر تو اس طرح کا کوئی ریفرنس نہیں ہمیں ملتا. ہاں، اس میں جو کچھ حوالہ جات جن کو وہ کوٹ کرتے تھے، یا اس میں ایک زبور نمبر 24 ہے. اگر آپ زبور نمبر 24 پڑھیں اور اس کی آیت نمبر 7 سے تو لکھا ہے اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زور آور ہے. اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اور آگے اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں. لیکن اس میں ایک تو انہوں نے زکریا 9ویں باب کی جو آیت نمبر 9 تا 10 ہے اس کو انہوں نے اگنور کیا. دوسرا ایک جو بڑا اہم حوالہ انہوں نے اگنور کیا وہ ہے یسایہ کی کتاب کا باب نمبر 53 جس میں خدا کے مسیح کو اور یہودی جو بائبل مقدس ہے جو ہمارا پرانا عہد نامہ ہے، ہماری بھی بائبل ہے، اس میں جو خدا کا مسیح ہے اس کی جو بالکل سادہ اور آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ سیویئر اینڈ کنگ. نمبر 1 وہ نجات دہندہ ہوگا، نمبر 2 وہ بادشاہ ہوگا. آپ دیکھیں خداوند یسوع جب یروشلم میں داخل بھی ہوتے ہیں نا تو انہوں نے نعرے لگائے کہ ہوشانہ ہوشانہ. اب ہوشانہ کا مطلب ہے نجات دے، اور لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. وہاں پر بھی وہ زبور نمبر 118 کی آیت نمبر 25 اور 26 کو وہ کوٹ کر رہے تھے. یہ میں بلکہ چاہوں گا ہم پڑھ بھی دیں. آہ اے خداوند بچا لے، ہوشانہ عبرانی میں کہ اے خداوند نجات دے. آہ اے خداوند خوشحالی بخش، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یعنی یہوہ کے نام سے آتا ہے. ہم نے تم کو خداوند کے گھر ہی سے دعا دی ہے. کچھ ایسے حوالہ جات تھے جن میں یہ تھا کہ خدا کا جو مسیح ہے وہ یروشلم شہر میں داخل ہوگا. لیکن جو پرابلم ان کی انڈرسٹینڈنگ میں تھی وہ یہ تھی کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو جنگ وہ لڑے گا وہ تلوار سے لڑے گا، جبکہ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ جیزس ول بی اے سرونٹ کنگ، وہ ایک خادم بادشاہ ہوگا، اور ایز اے سرونٹ وہ یسایہ کی کتاب کے باب نمبر 53 میں جو خدا نے پیش گوئیاں اور وعدے کیے گئے ان کو پورا کرے گا کہ وہ صلیب کا دکھ سہے گا
اور سلیب پر نمبر 1 شیطان، نمبر 2 موت اور نمبر 3 گناہ. وہ شیطان، گناہ اور موت کے خلاف جنگ لڑے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر اپنی فتح کا ثبوت دے گا. پریز دی لارڈ. بھائی صاحب کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں یسوع مسیح کی سیکنڈ جو وکٹوریس کمنگ ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار اور پورے لشکر کے ساتھ آتا ہے؟ کیا یہ پکچر تو نہیں ابھی بھی بنی اسرائیل کے اندر اور جیوڈزم کے اندر کہ وہ اس طرح سے بادشاہ کو آتا دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ تو ایک نردر ٹائم فریم کے اندر یسوع مسیح کی آمد ہے، جبکہ جو نجات دہندہ کے طور پر آمد ہے وہ ڈیفرنٹ ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، اور یہ جو ہے ایک لحاظ سے جوئش مس انڈرسٹینڈنگ کی جڑ ہے، جو یہودی غلط فہمی ہے. کیونکہ پرانے عہد نامے میں جب آپ خدا کے مسیح کے بارے میں وعدے اور پیش گوئیاں پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ یہ پیش گوئیاں اس کی پہلی آمد میں پوری ہوں گی اور یہ پیش گوئیاں اس کی دوسری آمد میں پوری ہوں گی. یہودی تصور میں اور ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ خدا کے مسیح کی 2 آمدیں ہوں گی. ایکچولی وہ ساری پیش گوئیوں اور وعدوں کو ایک آمد میں پورا ہوتا ہوا توقع کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اپنی پہلی آمد میں خداوند یسوع مسیح ایک دکھ اٹھانے والے خادم کے طور پر آیا اور اس نے خدا کی بادشاہی کا آغاز کر دیا، اور اپنی دوسری آمد میں وہ جو ہے بادشاہی کرنے والے ایک حکمران کے طور پر آئے گا. اور اس میں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ آج بھی یہ ایون ود ان کرسچن سکالرز بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ کئی ایسی پیش گوئیاں ہیں پرانے عہد نامے کی جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور خدمت میں پوری نہیں ہوئی تھی. تو اس کا جواب دراصل یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر وہ پیش گوئیاں اور وہ وعدے جن کا تعلق اس کے بادشاہی کرنے سے ہے، لٹرلی یروشلیم میں بادشاہی کرنے سے ہے، تمام قوموں پر بادشاہی کرنے سے ہے، وہ تب پوری ہوں گی جب وہ اپنی دوسری آمد میں آئے گا، 1000 سالہ بادشاہی کو قائم کرے گا. لیکن ایک بات یہاں بھی اہم ہے کہ مکاشفہ کی کتاب بھی آپ پڑھیں نا تو لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا، اور دوسرا تھسلونیکیوں 4 باب میں بھی ہے، تو وہ کسی کا خون نہیں بہائے گا. لکھا ہے کہ اس کی آمد کی تجلی سے، اس کی آمد کے جلال اور نور سے اور اس کے منہ کی پھونک سے ہی مخالف مسیح اور جتنی بھی جو دشمن قوتیں ہیں وہ سب جو ہیں وہ نیست ہو جائیں گی. بیوٹیفل بیوٹیفل. بھائی صاحب مسئلہ تو آج بھی وہی ہے مذاہب کے اندر کہ بہت سارے مذاہب انکلوڈنگ کرسچینٹی آج جو بزرگوں کی ٹریڈیشن کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم خدا کے کلام کو اور اس ریولیشن کو جانیں جو روح القدس کی حضوری میں ہمیں ملتا ہے. آج بھی یہودیوں میں تو یہ بہت اہم ہے، ان کے پاس تو پورا کا پورا تالمود پڑا ہوا ہے جو کہ بہت سارے والیوم ہیں جو کہ یہودیوں کی جو ہے روایات ہیں جو کہ شاید کہیں کسی جگہ پر کنٹرڈکٹ کرتی ہیں توراہ سے. اس وقت بھی ایسے تھا، آج بھی ویسے ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ضروری نہیں ہے کہ خدا کا کلام جو ڈائریکٹ ریما ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے بجائے اس کے کہ جو روایات ہیں اس کو فوقیت دی جائے خدا کے کلام کے اوپر؟ اس تعلق سے ایک بہت بڑے لیڈر اور مبشر اور تھیولوجین ہو گزرے ہیں جان ویزلی انگلینڈ میں. ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پینٹیکوسٹل موومنٹ کے دادا ہیں، گرینڈ فادر ہیں. انہوں نے ایک بہت اچھا تھیولوجیکل جو ہے پروگرام اس تعلق سے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو مسیحی تھیولوجی ہے اس کے 4 بنیادی عناصر ہیں. نمبر 1 ہے بائبل مقدس، بائبل مقدس کو اولیت حاصل ہونی چاہیے. نمبر 2 ہے ٹریڈیشن، روایت. اس میں انہوں نے واضح کیا کہ ان روایات کو ہم پریکٹس کر سکتے، متعارف کرا سکتے یا جاری رکھ سکتے ہیں جو خدا کے کلام بائبل سے ہم آہنگ ہیں. جہاں وہ ہم آہنگ نہیں ہیں ان روایات کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. تیسرا انہوں نے کہا کہ ریزن، عقل، کہ خدا نے ہمیں عقل دی ہے بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے، اور روح القدس بھی اسی عقل کو منور کرتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور ہمارا ذہن کھلتا ہے. اور چوتھا انہوں نے کہا ایکسپیرینس، کہ اگر آپ کی زندگی میں خداوند کا زندہ
اور شخصی تجربہ نہیں ہے نا تو آپ کو اس کلام کی باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی. Exactly. تو اس میں بائبل، ہولی بائبل کور ہے جو وہ بنیاد ہے، اس کو باقیوں پر اولیت حاصل ہے. نمبر 2 روایت، نمبر 3 عقل، اور نمبر 4 تجربہ. تو انفارچونیٹلی چرچ میں یہ ایشو رہا ہے، اور اس میں ود آل ڈیو رسپیکٹ رومن کیتھولک چرچ میں جو پرابلم ہے آج بھی وہ موجود ہے. اور مارٹن لوتھر کا بھی جو جھگڑا 1517 میں، وہ خود بھی ایک رومن کیتھولک فادر تھا، پریسٹ تھا، یہی ہوا کہ وہ کہتا تھا کہ چاہے پوپ صاحب ہیں یا چاہے چرچ ٹریڈیشنز ہیں، یہ سب خدا کے کلام بائبل مقدس کے ماتحت ہیں، یہ اس کے اختیار کے نیچے ہیں. کوئی بھی، اور ایون اس نے کہا تھا جتنی بھی چرچ کاؤنسلز بھی ہو چکی ہیں یا ہوں گی، چرچ کاؤنسلز کے تمام فیصلے، تمام پوپ صاحبان کے فیصلے، ہماری تمام روایات، ان میں جتنی بھی باتیں بائبل مقدس سے ٹکراتی ہیں ان سب کو ختم کیا جانا چاہیے. وہ غلط ہے. رومن کیتھولک چرچ کی جو ٹیچنگ آج بھی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل اور چرچ ٹریڈیشن وہ برابر ہیں، وہ برابر ہیں. سو وہ کہتے ہیں ایک بائبل مقدس ہے جو خدا کی طرف سے جو ہے نا ایک ہے اپنا ریٹن بک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ٹریڈیشن جو ہے اٹ از اے لیونگ بک جس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں. لیکن میرا خیال میں یہ ایک درست پوزیشن نہیں ہے. تو آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں ان روایات کو فالو کرنا چاہیے جن کی ہمیں بنیاد بائبل میں ملتی ہے. جس طرح ہم بیٹھے ہیں، اگر پتہ نہیں وہ نظر آ رہا ہے ہاں اسکرین پہ کہ یہ کھجوریں ہیں، میرا مطلب ہے کھجوروں کے وہ پتے، کھجور کی ڈالیاں ہیں، تو یہ جو ہے یہ ایگزیکٹ بائبل میں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے. یہ آپ پڑھیں یوحنا کی انجیل کا باب نمبر 13 جس کا میں نے حوالہ بھی دیا، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ لوگ کھجور کی جو ڈالیاں تھیں وہ اپنے ہاتھوں میں لہرا رہے تھے، اور لکھا ہے یوحنا 12:13 میں کہ لوگوں نے لکھا کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے. اور اس دور کے یہودی کلچر میں کھجور کی ڈالیاں جو تھیں یہ فتح کا نشان سمجھی جاتی تھیں. تو وہ کہہ یہ رہے تھے کہ خداوند کا مسیح آ گیا ہے جو ہمیں فتح بخشے گا. تو جو روایات تو بائبل سے ڈیرائیو کی جائیں اور ان کو بائبل کی تعلیمات کے مطابق پریکٹس کیا جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سی ایسی روایات آج کل چرچز میں ہیں جن کی بائبل میں کنٹرڈکٹ کرتی ہیں. ہاں جی، وہ کنٹرڈکٹ نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. بہت خوبصورتی سے آپ نے اس شاہانہ آمد کو پیش کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے پاس کیونکہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، لیکن بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے، اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. دوستو آپ نے دیکھا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اولیت ہے ہماری زندگی کے اندر، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. خداوند اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دیتا ہے. اس لیے کوئی روایت، کوئی بھی ایسا ٹریڈیشن جو کہ اس سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے وہ ہماری ذات کا، ہماری تعلیم کا، ہمارے چرچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ باپ خوش ہو، بیٹا جلال پائے، اور پاک روح آپ کی زندگی میں گرو کرے اور مسیح کا بدن ترقی کرے. اس لیے آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کی شاہانہ آمد کی اس خوبصورت جشن کو منانے کی ایک ریزن موجود ہے، اس لیے ضرور سیلیبریٹ کریں، منائیں. یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس بریک کے اندر خوبصورت گیت سنتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیون ود جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن. تھینک یو. ਜੇ ਤੂੰ ਲੰਘਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਪਾਰ ਯਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਲੈ ਤੂੰ. ਜੇ ਤੂੰ ਲੰਘਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਪਾਰ ਯਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਲੈ ਤੂੰ. ਉੱਤੇ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਤਾਰ, ਉੱਤੇ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਤਾਰ. ਯਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਲੈ ਤੂੰ, ਹਾਂ ਯਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਲੈ ਤੂੰ. ਜੇ ਤੂੰ ਲੰਘਣਾ ਬੰਦਿਆ ਪਾਰ.
ए गले असां कई वारज मईए हरिधन योजिन यसु न लीलइए ए गले असां कई वारज मईए हरिधन योजिन यसु न लीलइए तुम्ही कामेंगा ना किधरो तुम्ही कामेंगा ना किधरो यसुदा पल्ला पड़ी ले ओ यसुदा पल्ला पड़ी ले जे तू लंगण बंदया पार एक दिन बंदिया इंज भी आवेगा यसु चाहन वाले अनुकोल बुलावेगा एक दिन बंदिया इंज भी आवेगा यसु चाहन वाले अनुकोल बुलावेगा पीछे रवीना तू सुन के पुकार पीछे रवीना तू सुन के पुकार यसुदा पल्ला पड़ी ले ओ यसुदा पल्ला पड़ी ले जे तू लंगण बंदया पार प्यार वाले फैसले च करी तू देर ना अज दा मौका कदी आउणा मोड़ी फेरना प्यार वाले फैसले च करी तू देर ना अज दा मौका कदी आउणा मोड़ी फेरना कर पापिया तू सोच विचार कर पापिया तू सोच विचार यसुदा पल्ला पड़ी ले ओ यसुदा पल्ला पड़ी ले जे तू लंगण बंदया पार वेलकम बैक दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत एपिसोड आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यीशु मसीह हमारा बादशाह। और यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है। और आज हम पाम संडे स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं और मेरे बड़े खूबसूरत जो है दोस्त पहले सेगमेंट में मौजूद थे, पास्टर तारिक वारिस, और सेकंड सेगमेंट में वो भी मेरे बहुत ही खूबसूरत दोस्त हैं और खुदा के अजीम खादम, खुदा के ममसू, और खुदा उन्होंने कसरत से अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता है। अगापे असेंबलीज़ के बानी हैं, चेयरमैन हैं और खुदा के अजीम खादर सीनियर पास्टर हैं। मैं आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर शौकत शारून को। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। वेलकम, कैसे आप? थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, टॉपिक तो आपको पता चल गया और आप भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं और जुलूस भी निकालते हैं और फिर शादमान होते हैं, खुदावंद अपने खुदा की तारीफ़ करते हैं। क्या देखते हैं कि यीशु मसीह बादशाह के तौर पर एंटर हो रहा है, लेकिन अभी उसके सर पर वो वाला ताज जो यहूदी देखना चाहते थे वो नहीं है, और वो किस सूरत में, किस सेंस में बादशाहों का बादशाह जो है वो एंटर हो रहा है यरूशलेम के अंदर। थैंक यू वेरी मच भाई साहब इस खूबसूरत टॉपिक के लिए कि यीशु बादशाह है। अगर हम पुराने अहदनामा को पढ़ें, अगर पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब पढ़े तो वहाँ पर जब याकूब के बेटों को बरकत दी गई तो फिर यहूदा को जब बरकत दी गई तो वहाँ पर लिखा था कि यहूदा की हुकूमत से, यहूदा से हुकूमत आएगी और उसकी नस्ल से जो हुकूमत का आसा है वो ख़त्म ना होगा जब तक शलवा ना आ जाए, यानी शलो ना आ जाए। और फिर आगे चलकर अगर हम दाऊद बादशाह के दौर को देखें, द बेस्ट जो टाइम पीरियड था इसराइल की
اس سارے ٹائم پیریڈ میں داؤد کی بادشاہت کا تھا. گرچہ سلیمان کا بھی ہم ذکر دیکھتے ہیں, لیکن جو بیسٹ ٹائم پیریڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ داؤد بادشاہ کا ہے. تو اس سے بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ داؤد سے نسل جو ہے یا بادشاہت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. بے شک. اور پھر آگے چل کر ہم دانیل کے صحیفہ میں بھی دیکھتے ہیں. اگر ہم دانیل کی کتاب کے پہلے 6 ابواب کو دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل خوابوں کی تعبیر کر رہا ہے. جو رویا بادشاہ دیکھ رہے ہیں ان کی وہ تعبیر کر رہا ہے, لیکن 7ویں باب میں وہ خود ایک خواب کو یا رویا کو دیکھتا ہے. اور اگر ہم 7ویں باب میں اور اس کی 9ویں سے 13ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پر وہ جو رویا دیکھ رہا ہے وہ یسوع مسیح کے تعلق سے, اس کی بادشاہت کے تعلق سے دیکھ رہا ہے. سو اٹ مینز پھر آگے ہم زکریہ نبی کے صحیفہ میں ایک لمبی ڈیٹیل, ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو یہودی تھے وہ مسیح کا انتظار کرتے, ایک بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے. اور جب یہ ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ آ رہا ہے تو اس ٹائم پیریڈ میں چونکہ وہ روم کی غلامی میں ہے, اور روم کی غلامی میں ان کی جو زندگی ہے وہ انتہائی ٹیریبل ہے, مشکل حالات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جب یسوع مسیح کی آمد ہوتی ہے تو یہودی اس کو ایز کنگ ریسیو کر رہے ہیں, اور ان کی جو پرسیپشن ہے یا ان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ یہی ہے کہ ہم جو رومی غلامی میں پس رہے ہیں, یہ جو مسیح آ رہا ہے, یسوع آ رہا ہے, وہ ہمیں رومی اس غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح اس گدھے کے بچے پر سوار ہوتے ہیں, اور جیسے ہم پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ تو گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تھے, لیکن جب وہ امن کا پیغام پہنچانے کے لیے, دینے کے لیے جاتے تو وہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر جاتے تھے. سو ایک انٹرسٹنگ جو پورشن یہاں پر پارٹ نظر آتا ہے, یسوع مسیح جب انٹر ہو رہے ہیں یہودیوں کے اندر ایک امید پیدا ہو گیا. نو ٹوڈے از دا ٹائم, آج ہم رومی حکومت سے آزاد ہونے والے ہیں. That's why they are welcoming the Lord Jesus Christ. اب جو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو سلیمان بھی جب بادشاہ بنا تو وہ بھی جو کیدرون کی ویلی ہے وہاں سے گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتا ہے. اب یسوع مسیح ایک ہسٹری کو ریپیٹ کر رہے ہیں, وہ بھی گدھے کے بچے پر وہ جو سیون ہے وہاں سے انٹر ہو کر یروشلم کی طرف جا رہے ہیں, ہیکل کی طرف جا رہے ہیں. اب 2 چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے جب یسوع مسیح جلوس کی صورت میں جا رہے ہیں, اب ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ ایک منزل کی طرف, وہ منزل کیا تھی, ایک 14 منزلہ عمارت تھی جو اس وقت کے اینٹونی, جو مارکس اینٹونی کے نام سے منسوب کی جاتی تھی, اور جس کو دا اینٹونیا بلڈنگ کا بھی نام دیا جاتا. یہاں پر پیسہ تقریباً 6000 کے قریب جو فوجی تھے وہ تعینات کیے گئے تھے, اور اس کا جو سایہ تھا وہ ہیکل پر پڑتا تھا. اور اب جو یہودی تھے وہ آپ اس وقت چونکہ بادشاہ تو ان کا تھا نہیں, اور اب ان کا جو سردار کاہن ہوتا تھا یہ خود اس کا انتخاب کرتے تھے, لیکن اس سردار کاہن کا جو انٹرویو ہوتا تھا یہ انٹونیا کے جتنے لوگ ہوتے تھے وہ اس وقت جو روم کے لوگ ہوتے تھے وہ اس کا انٹرویو کرتے تھے. ایون یہاں تک کہ جو اس کا پاک لباس ہوتا تھا وہ بھی ان کی کسٹڈی میں ہوتا تھا, کہ جب جو سردار کاہن ہے وہ ہیکل کی یعنی عید فصح ہے یا جو باقی رسومات ادا کرنی ہوتی تھی وہ ان کے پاس جاتے تھے, وہ ان سے لباس لیتے تھے, پھر سردار کاہن اس کو پہن کر ان رسومات کو ادا کرتا تھا. وہ یہ بتا رہے تھے کہ تمہارا سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے, تمام جو ایکٹیویٹیز, ہر طرح کی ایکٹیویٹیز جو تم سر انجام دے رہے ہو اس پر ہماری نظر ہے, کیونکہ جو 6000 فوجی اوپر سے دیکھ رہے ہیں وہ ان ساری رسومات کو آبزرو کر رہے ہیں. تو وہ ہمیشہ ایسے سردار کاہن کا انتخاب کرتے تھے جس کا انٹرویو کرتے وہ اس سے بھانپ لیتے تھے کہ یہ شخص کوئی بھی رائٹس یا کوئی ریلی نکالنے والا, جلسے جلوس نکالنے والا نہ ہو.
तो अब जब जलसा जुलूस आ रहा है, जो हम खजूरों के एतवार को सेलिब्रेट करते हैं और यीशु मसीह की जो आमद हो रही है, अब उनका जो जहन था वो ये था कि यीशु मसीह जब एंटर हो रहे हैं तो वो द एंटोनिया बिल्डिंग की तरफ जाएंगे और उसको बर्बाद करेंगे। उसकी जो सरपरस्ती है, उसकी जो हुकूमत है, वो सबसे पहले उसको बर्बाद करेंगे। और उनके लिए जो डिफरेंट पार्ट हुआ वो ये हुआ कि यीशु मसीह बजाय के द एंटोनिया बिल्डिंग की तरफ रुख करते, यीशु मसीह ने हैकल की तरफ रुख किया। और फिर जहां पर जो खरीदो फरोख्त हो रही थी, मनी चेंजर्स थे और बहुत से लोग थे जो हर तरह का नाजायज कारोबार कर रहे थे हैकल में, यीशु मसीह क्या करते हैं, उनको वहां से बाहर निकालते हैं। और वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। सो द टाइम वाज वेरी क्रूशियल एट दिस पर्टिकुलर टाइम कि यीशु मसीह क्या करें, हैकल को पहले साफ करें जो खुदा का घर है। और वहां पर भाई साहब जो मनी चेंजर्स थे, वो क्या करते थे, उनकी अपनी जो करेंसी थी वो कहते थे इसी करेंसी को आपने यूटिलाइज करना है। और उसके एक बेसिकली जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं, तुमने इसे डाकुओं की खो बना रहे, यहाँ पे स्टेलिंग हो रही है, थीफ चोर बैठे हुए हैं, हर तरह के घिनौना काम हो रहा है। तो बेसिकली वो यही होता था कि वो लोगों को लूटते थे। इवन वहां पर वर्शिप करने के लिए भी उनसे चार्ज किया जाता था। सो फिर यीशु मसीह क्या करते हैं, सारे हैकल को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, ताकि उन्होंने कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। सो ये पैगाम यीशु मसीह का उस कौम के लिए ये था कि वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर लाइव्स। हमें अपनी जिंदगियों को पहले पाक और साफ करना है ताकि हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। गरचे वो बादशाह को वेलकम तो कर रहे थे, लेकिन यही पब्लिक आने वाले चंद दिनों में ये कह रही थी, नारे मार रही थी कि इसको मसलूब करो। एक वक्त में उसको बादशाह के तौर पर रिसीव कर रहे हैं, बट वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो उसको मसलूबियत के लिए भी पेश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत आपने हिस्ट्री को भी बयान किया। मैं भी जब पढ़ता हूं तो उसमें यह भी मिलता है कि उन्होंने हैकल के ऊपर ही जो रोमी निशान है, ईगल, जिसे ईगल साइन कहते थे, जो बादशाह अपने आगे लेकर चलता था, उसको भी नस्ब करने की कोशिश की, लेकिन यहूदियों ने उसकी भी जो है वो उसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाई और उसको रिमूव किया, क्योंकि यहूदी नहीं चाहते थे कि कोई और इमेज जो है वो हैकल के अंदर नस्ब हो। तो ये एक वाकई एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी थी और एक नीड भी थी उस टाइम की, लेकिन यीशु मसीह इंसान को और खुदा के रिश्ते को बहाल करने के लिए आया था। उसे पॉलिटिकली जो चीज़ें हो रही थी उससे कोई गर्ज नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसका बादशाह बनकर आने का भी एक वक्त है जब वो 1000 साल के लिए इस ज़मीन पर बादशाहत करेगा। बड़ी खूबसूरत बात। भाई साहब, हमारी ज़िंदगियाँ यानी आज के दौर के अंदर मसीही लोग जो हैं, उनकी ज़िंदगी के ऊपर भी यीशु अभी तक राज नहीं करता। मैंने बहुत सारे नामी मसीहों को देखा, इवन बहुत सारे सेव्ड लोग भी यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते, बल्कि वो समझते हैं कि वी आर समथिंग। कास्ट, आपका प्रोफेशनल फेम, प्रोफेशन, फेम, आपकी पर्सनैलिटी, प्रेस्टिज, वो सब चीज़ों को तो फोकस देते हैं, लेकिन यीशु मसीह जिसको वो बादशाहों का बादशाह कहते हैं, खुदावंदों का खुदा कहते हैं, लेकिन उसकी छाप और उसकी पर्सनालिटी और उसके जैसा नज़र आने में हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आता कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कुछ है। अगर हम मुकाशफा की किताब पढ़ें, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह की ज़ात के बारे में वो सच्चा गवाह है, एक वफादार विटनेस है, और फिर वो मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलोठा है, और वो दुनिया के बादशाहों पर वो हाकिम है। द बुक ऑफ रेवलेशन इज वेरी मच क्लियर कि यीशु मसीह को बादशाहों का बादशाह कहा गया। ही इज नॉट द किंग, बट ही इज द ओनली किंग, द किंग, नॉट किंग अमंग अदर किंग्स, बट ओनली द किंग। अब वो चूंकि बादशाह है, और जब एक गुनहगार शख्स यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, उस पर ईमान ले आता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, पानी का बपतिस्मा ले लेता है, नंबर 1 ही इज हिज सेवियर, ही इज हिज लॉर्ड। और जब हम उसको अपना बादशाह मान लेते हैं, तो बादशाह में वट एवर ही इज सेइंग
ہمیں منوان اس کو ماننے کی ضرورت ہے. دس از دا رول آف دا کنگشپ. اب جیسے پالوس رسول کہتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یہ بیسیکلی دس از اے میسج آف کنگشپ. میں کچھ نہیں ہوں, اب میرا بادشاہ جو مجھے کہے گا میں وہ کروں گا. آئی ایم ڈیڈ بٹ واٹ ایور مائی کنگ ول الاؤ می ٹو ڈو آئی ایم ریڈی ٹو ڈو دیٹ. میری ڈیزائرز, میری جو خواہشات ہیں, میرے جو پلانز ہیں وہ ڈیڈ ہیں, وہ کچھ نہیں ہیں. دے ول اونلی ایکٹیویٹ وین مائی کنگ ول آسک می, اور جب وہ مجھے کہے گا دین میں آپریٹ کروں گا. لیکن بھائی صاحب اس کے اپوزٹ چیزیں آپ دیکھنے ہیں. آج دیکھیں خادموں کی زندگی میں بھی دیکھیں, میں پریسٹیج, پرائیڈ, یہ ان کی زندگی میں نظر آتی ہے. لیکن ہمیں بائبل کے اندر کرائسٹ لائک جو ہے وہ بیہیویئر جو ہے دکھایا گیا کہ دس از دا رول ماڈل, کرائسٹ از رول ماڈل. اور اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح ہماری زندگی میں کیا رول نہیں کر رہے. آپ جب ہم میں کا ذکر کرتے ہیں تو میں جب آ جاتی ہے تو اٹ مینس کرائسٹ از ناٹ ان یو. واو. میں تو دس از اے ویری ڈینجرس ورڈ. میں نہیں, میرا خداوند. جیسے ہم خطوں میں گرچہ وہ خدا تھا, گرچہ وہ ہی از گاڈ, لیکن تو ابھی اس نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا خدا نہیں, بلکہ اس نے اپنے آپ کو خادم بنا لیا, ایک خادم کی صورت اختیار کی. نا دا پوائنٹ از, اس دور میں بھی جیسے پالوس رسول کا ہم ذکر کر رہے تھے, اس بات کو کوٹ کر رہے تھے, اس دور میں بھی if we want to be like Christ we need to humble ourselves. ہمیں اپنی ڈیزائرز کو, اپنی خواہشات کو, اپنے کاموں کو, اپنے پلانز کو اس بادشاہ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے, اور بادشاہ کو کہنے کی ضرورت, بادشاہ میں حاضر ہوں, خداوند میں حاضر ہوں, مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال. میں نہیں نظر آؤں بلکہ خداوند میری زندگی سے تو نظر آئے. یس وی آر لیکنگ ان مینی ویز, ناٹ ان سرٹن ویز, بٹ وی آر لیکنگ دس ان مینی ویز کہ کرائسٹ لائک کریکٹر ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا. اٹ شوڈ بی, بٹ چرچز کو اور ہم ایمانداروں کو اس کام کے لیے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, دعا کرنے کی ضرورت ہے, اور بائبل بیس سرمنز پریچ کرنے کی ضرورت ہے, that the world may know, the people may know, the believers may know, the pastor may know, ہم کرائسٹ کے بغیر کچھ نہیں ہیں, because he is our king. اور کنگ کی اس سبمیشن میں ہم نے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ ہماری زندگیاں اس زمین پر اس کے جلال کے لیے استعمال ہو سکے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. آج کے دور کے اندر ایک خادم ہے انڈیا سے, انہوں نے یہ روایت شروع کی کہ وہ اپنے آپ کو گلوریفائی کریں, اور جیسے ہم شاہانہ جلوس لے کر جو ہے داخل ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں جو ہے کھجور کی ڈالیاں لیتے ہیں اور ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ کو عزت دیتے ہیں, انہوں نے وہ ساری عزت اور سارا جلال اپنے لیے شروع کر دیا, اور کھجوروں کی ڈالیاں ان کے پاؤں کے نیچے بچھائی جا رہی ہیں, ان کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ کارپیٹنگ کی جا رہی ہے, اور وہ وائٹ ڈریس پہن کے آ رہے ہیں. یہی سیم صورتحال میں نے پاکستان میں بھی دیکھی, اور میں نے راول پنڈی کے اندر ایک بشپ صاحب کہلاتے ہیں, وہ پورا چوگا پہن کے اور پوری گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اور سارا ایسے ہی انٹر ہو رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک وی شوڈ ٹیک دیٹ گلوری دیٹ بلانگس ٹو آور گاڈ؟ آئی تھنک وی شوڈ اوائڈ دیز تھنگس ان آور لائفس, اور منسٹری میں بھی ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جب ہم جلسے جلوس نکالتے ہیں, جب ہم کھجوروں کی ڈالیاں پکڑے ہوتے ہیں, I think these are enough. ہمارے جب ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں ہوتی ہیں, then we are showing the people we are victorious. اور ہم فاتح اس لیے ہیں کیونکہ مسیح ہم میں ہے, ہاللیلویہ, اور ہم مسیح کے بغیر کچھ نہیں ہیں. تو اس طرح کی جو رسومات کی جا رہی ہیں, میرے خیال میں اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے, اور چرچ کو یہ بتانا اور سکھانا چاہیے کہ ہمیں ان جتنی بھی ریچولز ہیں ان سے اوائڈ کیا جائے, ان کو اپریشیٹ بھی نہ کیا جائے. پریز دی لارڈ. بادشاہوں کا بادشاہ ایک ہی ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے, اور آئی ایم بھی ایک ہی ہے جو یسوع مسیح ہے. اس لیے نہ تو آئی ایم کچھ چیز ہے, نہ میں کچھ چیز ہوں, نہ کوئی اور خادم یا کوئی شخص,
बल्कि यीशु हमारा बादशाह है और बेहतर है कि वही हमारी ज़िंदगी पर रूल करे और यीशु मसीह हर तरह से हमारे अंदर से नजर आए। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब फॉर योर टाइम, और बड़ी खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने डिलीवर किया। खुदावंद आपको इसी तरह से कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपने देखा कि दोनों खादम इस बात पर मुतफिक हैं कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है और वो उसे हमारी ज़िंदगी पर रूल करने की ज़रूरत है। बाइबल बेस जो रवायात हैं उसको ज़रूर अपनाएं। हम पाम संडे इसलिए मनाते हैं कि हम याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारा बादशाह है और होशाना के नारे लगाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि निजात दहिंदा एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो पूरी दुनिया की निजात के लिए इस दुनिया में आया ताकि हर एक शख्स को उसके गुनाहों से मखलसी दे। अगर आज आप भी उससे बेबहरा हैं, उससे खाली हैं, तो यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें। वो आपकी ज़िंदगी में आएगा और हर तरह की बदी को दूर कर देगा। आप नए बन जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर से नजर आएगा। इसलिए पाम संडे मुबारक हो आप सबको। तमाम जेसी टीवी देखने वालों को पाम संडे बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। नए प्रोग्राम में नए खादमीन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। देखते रहें जीसस क्राइस्ट टेलीविजन। प्रेज द लॉर्ड।